نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات اور واقعات پڑھے تھے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے شق صدر فرمایا، اور بھی مختلف واقعات پیش آئے۔ 4 سال مکمل ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت آمنہ کے حوالہ کیا۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے محترم سامعین کہ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ گئی، اور ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ام ایمن کہتی ہے، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ان کے سامنے لے آئے۔ یہودیوں نے آپ کو اچھی طرح دیکھا۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئی اور آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، مگر راستے ہی میں ایک جگہ مقام ابواء میں وفات پا گئی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد ام ایمن آپ کو مکہ لے کر پہنچی اور آپ کو عبد المطلب کے حوالہ کیا۔ محترم سامعین، عبد المطلب کو آپ کی یتیم ہونے کا اتنا دکھ اور صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے محترم سامعین، عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس قالین میں ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ لیکن سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو سامعین، عبد المطلب کہتے ہیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس قالین پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر انتہائی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کہتے، میرے بیٹے کو یہی بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے گا۔ عبد المطلب آپ کو فرش پر بٹھاتے اور کہتے کہ میرے بیٹے کا نہایت بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو اس سے پہلے کسی کو نہ حاصل ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے گا۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی۔ محترم سامعین، خواجہ عبد المطلب نابینا ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں ایک دن وہ قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے قالین سے اتار دیا ہے۔ سامعین، یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین ہی پر بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو۔
اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ ایک روز سامعین ایک اہم واقعہ سنیے۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگ عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ لوگ چہرے کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کیا کرتے تھے، قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس بچے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس جیسی مشابہت ہم نے اس سے پہلے کسی کی نہیں دیکھی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بچہ نرانی شان کا مالک ہوگا، اونچی شان کا مالک ہوگا، اس کا بڑا مقام ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ محترم سامعین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا، اور مکہ میں اس کی پیدائش ہوگی، اور یہ اس کی نشانیاں ہوگی۔ محترم سامعین، یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ علیہ السلام کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری نے جو ہی آپ کو دیکھا، پادری کی نگاہ جو ہی آپ پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ سامعین، عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ محترم سامعین، عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ ایک صحابی حیدہ بن معاویہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ میں وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو انتہائی بوڑھا اور لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اسے بوڑھے کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب پوتے کو گم گئے ہوئے چونکہ دیر ہو گئی ہے، اس لیے یہ پریشان ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ محترم سامعین، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اتنا فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کا بیوی کا نام رقیقہ تھا۔ وہ کہتی ہے، قریش کئی سال سے قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے قریش کو لوگو، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گنی ہوں، بوئے اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے، اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہو، خوشبو لگائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں
اور وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ محترم سامعین، صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے۔ ہر خاندان میں سے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قبیس پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت 9 عمر تھے۔ محترم سامعین، صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنے خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو ساری کی ساری نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سارے کے سارے ابو قبیس پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور جانوں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری خوش سالی ختم فرما، ہمیں زندگی اور سرسبزی عطا فرما۔ محترم سامعین، اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئی، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے۔ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست خوش سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے، عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا۔ محترم سامعین، آپ کی توجہ درکار ہوگی، یہ سارے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، محترم سامعین، چنانچہ یہ سارے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہم کئی سالوں سے خوش سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا کی وجہ سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والے کے پالنے والے، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہے، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کا فریاد کر رہے ہیں، جان و مال کی بربادی کی شکایت کر رہے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والا بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائے، ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ محترم سامعین، عبد المطلب اب یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔
یہ دیکھ کر عبدالمطلب نے کہا، ایک گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اب 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا محترم سامعین، مگر آپ کی آنکھوں کو افاقہ نہ ہوا۔ عبدالمطلب سے کسی نے کہا، عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھ کی تکلیفوں کا علاج کرتا ہے۔ عبدالمطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے یک دم باہر نکل آیا۔ محترم سامعین، اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، یہ عبدالمطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پہ گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے اپنے پاس موجود ہے۔ محترم سامعین، عبدالمطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ راہب نے کہا، ہاں ہے، ان کے جو لعاب دہن ہیں ان کی آنکھوں پہ لگا دے۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ محترم سامعین، پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، ان کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ ایک واقعہ ہے، یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، لوگ اس کو سیف حمیری کہتے تھے۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اسی طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا قبیلہ تھا، عرب کا علاقہ تھا۔ محترم سامعین، جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عرب کو بہت افسوس ہوا تھا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو باہر کیا تو عرب کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف بن یزن کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ محترم سامعین، قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کا سردار عبدالمطلب تھا۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پہ تاج تھا، تلوار سامنے رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کے آنے کی اجازت دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبدالمطلب کے آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، انہیں بات کرنے کی اجازت چاہی۔ محترم سامعین، سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبدالمطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ محترم سامعین، سیف یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا کہ اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔
सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। मोहतरम सामीन, अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीना के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं, आपकी जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश का वफद सरकारी मेहमान खाने में ठहराया गया। इनकी खूब तवाज़ो की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, मोहतरम सामीन, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को उस वक़्त तक राज ही रखना जब तक कि ख़ुद अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर ना फरमा दे। मोहतरम सामीन, उसने कहा कि हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राज़ों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से उसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत आज़ीम शान ख़बर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। मोहतरम सामीन, अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर इंतहाई हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बादशाह ने कहा, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तिहामा के वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत हो तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। मोहतरम सामीन, अब्दुल मुत्तलिब ने सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। मोहतरम सामीन, बादशाह ने जवाब में कहा, बिल्कुल यही इसका ज़माना है। वो इस ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। इसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा। उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहें कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला इसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा। उसके लिए हम में से इन्हें मदीने के कबीले खजरज में उस नबी के मददगार बनाएंगे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। मोहतरम सामीन, बादशाह ने मज़ीद फरमाया, वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतश कदों को ठंडा करेगा, यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, वो ख़ुद भी उस पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। मोहतरम सामीन, अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी। फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा है, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम इसके दादा हो। मोहतरम सामीन, अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने इनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? मोहतरम सामीन, इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की से उसकी शादी कर दी। वो मेरे कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं। मोहतरम सामीन, अब सैफ ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाक़ई इस तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन हैं। ये और बात है
کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے؟ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کے اولادیں یہ کام کرے گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور اس کی سلطنت کا مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا۔ محترم سامعین، بادشاہ نے مزید کہا کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ مدینہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ مدینہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلی علوم سے بری پڑی ہے۔ محترم سامعین، مجھے پتہ ہے اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ محترم سامعین، اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا۔ ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور 10 دہاڑی دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا اور چاندی، 100 سے اونٹ اور عنبر کے بڑے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتا دینا۔ لیکن محترم سامعین، سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔